الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے حق سے کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جس سے جنت میں تمہارے درجات اسے درگزر کرو جو تم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جنت میں تمہارے اے اللہ درجات بلند ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ کمزور حلم اگر ان کے اخلاق زیادہ تم سے جہالت کا اونچے درجات ان تمہارے مرتبے کی رعایت حضرت انس رضی اللہ سے تکلیف روایت ہے کہ باتیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سے اچھے اخلاق کی وجہ سے تم آخرت میں بلند مرتبے جو تمہارے درجات کو پا لیتا ہے، حالانکہ وہ عبادت میں کمزور ہوتا ہے اور بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں نیچے تک چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ عبادت میں کمزور ہونے سے کیا مراد ہے؟ فقط فرائض پورے کر لے، واجبات پورے کر لے، بہت زیادہ نفل تو نہیں پڑھتا مگر نماز خشوع اور اہتمام سے پڑھتا ہے، بہت زیادہ مراقبہ بھی نہیں کرتا لیکن اخلاق کے اندر وہ اتنا میٹھا ہے کہ ہر آدمی اس سے بات کرنا پسند کرتا ہے، ہر آدمی اس کے قریب ہونا پسند کرتا ہے۔ ان اخلاق کی وجہ سے وہ عبادات گزار لوگوں سے آگے چلا جاتا ہے، دوسروں کا خیال رکھتا ہے، تو اس بندے کو اللہ رب العزت جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ بھی اس حدیث میں ذکر کیا ہے کہ جہنم کے نیچے والے درجے کو انسان اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے حاصل کر لیتا ہے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اللہ رب العزت اس کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں، اگرچہ وہ بڑی بڑی عبادتیں کر کے آیا ہو، بڑے اعمال کیے ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ 4 خوبیاں ایسی ہیں، 4 صفات ایسی ہے جو انسان کو بہت ہی بلند و بالا درجات پر پہنچا دیتی ہے۔ گو اس کا عمل کم ہو، یعنی صرف فرائض ہی پورے ہوں، بہت زیادہ عبادت نہ ہو، بہت زیادہ دین کے لیے محنت نہ کی ہو، لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیتی ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے کہ وہ کون سی 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 تحمل مزاجی، نمبر 2 سخاوت، نمبر 3 تواضع اپنے آپ کو جھکا کر رکھنا، نمبر 4 حسن اخلاق۔ یہ 4 باتیں جس کے اندر ہیں اس کو بلند و بالا درجات مل جایا کرتا ہے۔ یہ 4 باتیں جس کے اندر ہیں اس کو بلند و بالا درجات مل جایا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بلندی حاصل نہیں کر سکتا سوائے اچھے اخلاق کے۔ جیسا کہ پہلے یہ بات ذکر کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا حال بیان کیا تھا کہ میری امت کا ایک شخص گھٹنے کے سہارے چلتا ہوا آیا، اس کے اور اللہ رب العزت کے درمیان پردہ تھا، یعنی خدا سے دور تھا، تو اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے جو دنیا میں اختیار کیے ہوئے تھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق میں برکت ہی برکت رکھی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مختصر حدیث ابھی بیان کی، ذرا تفصیل اسے ذکر کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ایسی ہے جس کے 2 شوہر ہوں، مثال کے طور پر ایک عورت کی شادی ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے دوسری شادی کر لی، پھر اس کا بھی انتقال ہو گیا، پھر اس عورت کا بھی انتقال ہو گیا، تینوں نیک تھے، تینوں کا فیصلہ ہو گیا اور تینوں جنت میں پہنچ گئے۔
اب یہ عورت جس کی دنیا میں 2 شوہر ہوئے تھے، یہ عورت جنت میں کس شوہر کے پاس رہے گی؟ یہ سوال پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس کے پاس رہے گی۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ، حسن اخلاق والے دنیا بھی اچھے کر گئے اور آخرت کی بھلائیاں بھی ساتھ لے گئے۔ کس قدر فضیلت کی بات ہے کہ حسن اخلاق کی وجہ سے دنیا کی نعمتیں بھی انسان کو مل گئی اور آخرت کی نعمتیں بھی انسان کو مل جائے گی، اور حسن اخلاق کی وجہ سے بیوی بھی مل گئی اور آخرت کے درجات بھی بلند ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس قدر فضیلت ہے حسن اخلاق کی۔ جو لوگ مصروف ہے، مشغول ہے، ان کو عبادات کا، ذکر کا، تلاوت کا، مراقبے کا اتنا موقع نہیں ملتا اور اپنے وقت کو فارغ نہیں کر سکتے، وہ کیا کریں؟ اپنے معاملات میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، غرض جن سے ان کے روز مرہ کے تعلقات دنیا میں ہوتے ہیں، ان سے نرمی سے ملے، ان سے محبت سے ملے، ان سے اخلاق سے پیش آئے۔ اتنا آسان کام کر لے تو جنت کے بڑے بڑے درجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی عمل بھاری نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ آخر میں حسن اخلاق پر ایک واقعہ سن لیجئے، اس سے اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بلند تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی عالم تھے، زید بن سعنہ۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ارشادات سنے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ اپنے دل میں کہا کہ میں ساری چیزوں کو چیک کروں گا، نشانیوں کو دیکھوں گا، پھر کسی بات پر پہنچوں گا۔ اللہ کی شان کہ انہوں نے ساری نشانیوں کو دیکھ لیا، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھیں جو انہوں نے فوری طور پر نہ ملی۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اس کے جہل پر غالب ہوتا ہے۔ نمبر 2، جتنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہالت کا معاملہ کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، برداشت اور حلم کو کھلی آنکھوں دیکھنا چاہیے تھے۔ کس کو چیک کرنے کے لیے نماز روزہ نہیں دیکھا جاتا، مسجد میں آنا جانا نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ اخلاق کے اعتبار سے انسان پر کھا جاتا ہے۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ میں اس موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ تھے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھا۔ دور سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، وہاں غربت ہے، لوگ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، ڈر رہے ہیں کہ کہیں اسلام ہی سے نکل جائے، اگر آپ ان کی مالی مدد فرمائیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچ لیا کہ یہی موقع ہے، چنانچہ میں نے قریب ہو کر کہا، اے محمد۔ یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی مخاطب کیا کرتے تھے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، اس کے بدلے آپ مجھے فلاں باغ کی کھجوریں اتنی مدت میں دے دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے یہودی، اتنی مدت میں نہیں بلکہ اتنی مدت میں دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مدت کا ذکر کیا اور باغ کا عموماً فرمایا، چنانچہ اس سے بات طے ہو گئی۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ رقم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم لی
اور آنے والے صحاب کو دے دی، اور وہ صحاب اسے لے کر واپس چلے گئے، اپنے علاقے والوں کی مدد کر دی۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ ٹائم پورا ہونے سے 2-3 دن قبل میں آیا، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود ہیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا تھا کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا قول اور فعل کیسا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس قمیص کو پکڑ لیا اور عجیب انداز سے غصے میں کہا، اے عبد المطلب کی اولاد، یہ دیکھے کہ باپ اور دادا کے طعنے دیے جا رہے ہیں، آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ تم بنو عبد المطلب والے ٹال مٹول کرتے ہو۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اتنی سخت کلامی کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نارمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا تو ان کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، غصے کی شدت سے مجھے دیکھنے لگے اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لہجے میں بات کر رہے ہو جو میں سن رہا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر تمہارے حق کی فوت ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا، تمہیں قتل کر دیتا۔ یہاں غور کرے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ تو ان پر بہت تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، بے ادبی سے بات کی، لیکن اس غصے کے عالم میں بھی کتنا خیال تھا دوسرے کے حق کا کہ اس کو کہا کہ تیرا حق ادا کرنے کا مسئلہ نہ ہوتا تو تمہیں میں سبق سکھا دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایسے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی تحمل مزاجی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، چاہیے تو یہ تھا کہ تم اس سے اور انداز سے بات کرتے، اس کو سمجھاتے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کر لو لیکن نرمی سے کرو، اور تم مجھے سمجھاتے کہ آپ ان کا حق ادا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگرد اور اپنے سسر سے فرما رہے ہیں کہ اے عمر، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے سمجھاتے کہ حق مانگنے والوں کا حق ادا کر دیا کرے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، فلاں باغ سے ہم نے اتنی کھجوریں اس کی دینی ہیں، فلاں باغ سے ہم کو اتنی کھجوریں اس کو دینی ہیں، وہ جا کر ادا کر دو، ہمارا وعدہ پورا ہو جائے گا، لیکن جب جاؤ گے تو اس کو اتنا زیادہ دے دینا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدار بتائی کہ اتنی خاص مقدار اس کو تم نے تم زیادہ دینی ہے، وہ اس وجہ سے کہ تم نے اس کے ساتھ سختی کی، ان کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی۔ زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ گیا تو میرا جو حق تھا، جو میرا مال تھا، مجھے وہ مل بھی گیا اور مزید کھجور زیادہ مل گئی۔ جب میں نے اس عمل کو دیکھ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو دیکھ لیا تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ یہودی کافر جو دشمن ہوتے تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، تحمل کی مزاجی کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہمارے ہی گھر والے اور قریبی لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہم تو ان کو بھی اپنا نہ بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن جنت کے بڑے بڑے درجات کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔